معذرت، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں عام ہیں۔ سو آئیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کی آیت نمبر 44 سے لے کر 46ویں آیت تک پڑھیں، یعنی ورس نمبر 44 سے لے کر 46 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئے زوردار تالی بجائیں خدا کے کلام کے لیے۔ پریز گاڈ، زوردار تالی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ 7واں اور آخری کلمہ جب خدا یعنی یسوع مسیح نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی ہے اور اپنی روح جو ہے وہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی ہے، یہ حوالہ زبور 31 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے میرے ساتھ۔ زبور نمبر 31 اور اس کی 5ویں آیت، یہاں پر لکھا ہوا ہے: میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ یعنی یسوع مسیح نے یہ بات اپنے بڑوں سے سیکھی تھی۔ بے شک وہ اپنی روح کو اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے، لیکن سارے یہودی جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے، اور یسوع بھی چونکہ یہودی ہے اس لیے اس نے شروع سے اس بات کو سیکھا تھا، اور پھر صلیب پر اس نے مرتے ہوئے اپنی روح کو اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ اور یہ کلمہ جسے پھر ملاپ کا یعنی دوبارہ ملاپ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، چوتھے اور 7ویں کلمے میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہاں پر یسوع نے کہا کہ اے خدا، لکھا ہوا جیسے ہم نے سنا بہن کے وسیلے سے، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ چوتھے کلمے اور 7ویں کلمے میں گہرا تعلق، اس کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن محض بتا رہا ہوں۔ لیکن 7ویں کلمے میں پھر یسوع نے باپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ کر لیا، اور جب اوپر والی آیت کو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا، تو سورج کی روشنی جانے کے متعلق بھی اموس نبی کی کتاب میں ہمیں حوالہ ملتا ہے۔ اموس کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا، اور خداوند خدا فرماتا ہے: اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا، اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ یعنی اس روز دوپہر ہی کو سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا، اور دوپہر ہی کے وقت جو ہے وہ اندھیرا چھا جائے گا، اور یسوع مسیح کے بارے میں ہر ایک چیز جو ہے وہ پہلے سے پری پلان ہے۔ ہر ایک چیز اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ہر ایک چیز جو ہے وہ پہلے سے طے ہے، بتائی گئی ہے۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، یعنی خدا کا یہ ازلی پلان تھا، ازلی منصوبہ تھا کہ وہ دنیا کے کفارے اور فدیے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی مانند ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں اس کی پیدائش سے لے کر موت تک عجائبات جو ہے وہ رونما ہوئے،
جیسے یسوع مسیح پیدا ہوا ہے ویسے کسی اور کی پیدائش نہیں ہوئی. اور جب ہوتے ہوتے وقت پورا ہو گیا، جیسے مقدس پولس کہتا ہے کہ پھر جب وقت پورا ہو گیا تو خدا کا بیٹا پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. پھر وہ جوان ہو جاتا اور پھر فائنلی جو ہے اس کی موت کا جب وقت ہے، یہاں پر 6 گھنٹے اسے صلیب پر لٹکے ہوئے ہو چکے. صبح 9 بجے اسے چڑھایا گیا اور 6 گھنٹے تک وہ صلیب پر لٹکا رہا. اور یسوع مسیح جب صلیب پر ہے تو ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے غم میں برابر کی شریک ہے. ہر ایک چیز جو ہے اس کے غم میں مگن ہے، اس کے غم میں غمگین ہے، افسردہ ہے. یہاں تک کہ جو نیچر ہے یعنی سورج جو ہے اس نے بھی دوپہر کے وقت اپنے منہ کو چھپا لیا ہے، وہ بھی روشنی دینا بند ہو گیا ہے، کیونکہ یہ پاک اور بے عیب بھلا جو جہان کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، جس کے خون بہانے کے وسیلے سے ساری دنیا کی نجات کا منصوبہ خدا نے ازل سے طے کیا تھا، وہ بے عیب برہ جس کے بارے میں آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے بیچ میں ہر ایک چیز جانتی ہے کہ یہ بے عیب ہے، یہ بے گناہ ہے، یہ بے قصور ہے. اور اسی لیے سورج نے دوپہر کے وقت اپنا منہ چھپا لیا ہے، وہ بھی غمگین ہے، مان پڑ گیا ہے، روشنی دینی چھوڑ دیا، کیونکہ ایک بے گناہ کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے اور بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی بے گناہی کو دیکھ کر سورج جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکا، بلکہ اس نے روشنی دینی چھوڑ دی ہے. وہ تحریک ہو گیا ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا جو بے عیب ہے، بے گناہ ہے، اسے دوسروں کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا ہے، مارا گیا. اس نے رضا کرانا اپنی جان دوسروں کے لیے دے دی. وہ بے عیب بنا، وہ بے گناہ ہے اور اس کی بے گناہی کو ہر ایک چیز جو ہے وہ جانتی اور پہچانتی، اس لیے نیچر اس کے غم میں برابر کی شریک ہے. اور پھر دوسری بات لکھیے کہ مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. مقدس کا پردہ جو ہیکل میں یسوع کی موت کے ساتھ جب یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جیسے ہم سیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین برابر کے اس کے غم میں شریک ہے. یہاں پر مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ کر 2 حصے ہو گیا ہے، یعنی وہ جدائی کی دیوار جو آدم سے شروع ہوئی اور خدا اور انسان کے درمیان حائل ہے، کھڑی ہے. آج خدا کے بیٹے یسوع کے قربان ہونے سے وہ جدائی کی دیوار ٹوٹ گئی ہے، گر گئی ہے اور ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا ہے، 2 حصے ہو گیا ہے. اب نجات کے لیے راہ کھل گئی ہے، رکاوٹ نہیں رہی، وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ خدا کا بے عیب بیٹا اور برہ قربان ہوا. اور وہ جدائی کی دیوار جو صدیوں پرانی، جو سالوں پرانی ہے، اس کے جان دینے سے آج گر گئی ہے، آج ختم ہو گئی ہے، آج ٹوٹ گئی ہے،
चकना चूर हो गई, क्योंकि खुदा का बेटा जो बेऐब है, जो बेदाग बर्रा है, वो मीडिएटर है, वो दरमियानी है, वो खुदा और इंसान के दरमियान सुलह कराने आया। जो कुर्बानियां सालों साल होती रही, वो महज वक्ती थी, वो महज 1 साल के लिए होती थी, और वो यीशु की कुर्बानी का महज अक्स और साया है। मगर आज जब ये कुर्बानी पूरी हुई है, कंप्लीट हुई है, तो इसके साथ आज वो अज़ली मंसूबा, वो निजात का मंसूबा जो खुदा ने शुरू से इंसान के लिए बनाया था, उसके बेटे जो बेबर्रा है, जो बेगुनाह है, इसकी कुर्बानी होने के साथ वो मंसूबा पूरा हो गया है। अब इसके बाद किसी और खून की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। जैसे बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब रहती दुनिया तक किसी और कुर्बानी की हमें कोई जरूरत नहीं है, किसी और के खून बहाने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा 2000 साल पहले कुर्बान कर दिया, दे दिया। इसलिए इस जमीन पर हर वो शख्स जो इस कुर्बानी पर, इस बेबर्रे पर, उसकी सलीब पर ईमान रखता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। वो लकी है, वो खुशनसीब है जो शख्स इस जमीन पर यीशु को मानता है, यीशु से मोहब्बत रखता है, उसकी कुर्बानी पर ईमान रखता है। वो लकी है, खुशनसीब है, उसके लिए हतमी कुर्बानी हो गई है, दे दी गई है। वो पर्दा, वो दीवार अब नहीं रही, खत्म हो गई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जान देकर अपना लहू बहाकर उसे गिरा दिया है, तोड़ दिया है। इसलिए आइए आज खुदा के बेटे के लिए बाप की शुक्रगुजारी करें, खुशी मनाएं, क्योंकि ये सलीब, ये कुर्बानी मेरे और आपके लिए है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इस पर निगाह करता है, ईमान रखता है, वो जीता पाया जाता है। मौत का, शैतान का, गुनाह का उस पर इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि यीशु ने सलीब पर जान देकर मौत, गुनाह और उसके सारे डंक को खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है। वो फातेह है, वो जीता हुआ है, वो अज़ली फातेह है। जोरदार तालीम है इसके लिए। प्रेज़ गॉड। इसलिए अब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए, इकलौता बेटा दे दिया। आज अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ गॉड। भाइयों में से कोई भी